अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketsurf.com। आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बात कर लेंगे KC100 के बारे में, और इसके अलावा हम बात कर लेंगे साजगार के बारे में और ASL के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में, और फिर हम फाइनली बात कर लेंगे HPL के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। चलें जी, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स को। इंडेक्स में हमारे पास दो इस वक्त पॉसिबल जो व्यूज़ हैं वो दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। मेरा प्राइमरी कंसेप्ट तो यही है कि इस लो के बाद जहाँ पर रेड वेव 2 हमारी कंप्लीट हुई है, ये इसके बाद की जो डेवलपमेंट है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इम्पल्सिव, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिसाइसिव मूव्स हमें देखने को मिले हैं। स्टिल इस ब्लैक वेव 1 के अंदर हमारे पास एटलीस्ट 5 वेव्स होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 व्यू काउंट्स हैं। इस व्यू काउंट के मुताबिक हमारे पास अभी भी ये 5 वेव्स का जो साइकिल है ये कंप्लीट नहीं है। स्टिल अगर हम इसको काउंट कर लें, वेव 1, वेव 2, देन एक एक्सटेंडेड वेव 3 जिसके अंदर 5 सब वेव्स जो हैं हम इजीली हम काउंट कर सकते हैं। इसकी 5th वेव जो है काफ़ी एक्सटेंडेड है, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट एक 3 वेव्स का पुल बैक हमें देखने को मिले, और फिर उसके बाद एक न्यू हाई के साथ हमारी ब्लैक वेव 1 जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अगर इसकी RSI में डाइवर्जेंस को अगर थोड़ा सा हम देख लें, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अब सूनर और लेटर जो टॉप है वो यहाँ पे लगना चाहिए, और उसके बाद एक जो पुल बैक या करेक्शन का जो प्रोसेस है वो शायद शुरू हो सकता है। तो अगर इस वेव काउंट के मुताबिक अगर कोई करेक्शन हो जाती है कोई 3 वेव्स के अंदर, तो वो बहुत ही माइनर करेक्शन होगी, और उसकी 38.82% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी अगर हम देखें तो इस बेस चैनल के एग्जैक्टली ऊपर लाई करता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे बनता है। अगर इसकी प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो भी देखें तो इसके ऊपर आ जाती है। तो ये जो 3 वेव्स का साइकिल है यहाँ पे वेव 4 के अंदर, ये एक हो सकता है यहाँ पे एक ट्रायंगल हो या समहाउ एक कोई भी एक करेक्टर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हमें न्यू हाई जो है वो देखने को मिल सकता है इस वेव 4 के बाद। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक और वेव काउंट है ये वाला, जिसमें हम 5 वेव्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और एक एक्सटेंडेड वेव 5 के साथ हमारे पास 5 वेव्स जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है इस ब्लैक वेव 1 के अंदर। तो जाहिर है जब 5 वेव्स हमें मिल जाती हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है वो हमें एक्सपेक्ट करना होगा। ठीक है सुनर, अब हम ये नहीं जानते कि कहाँ से हम रिबाउंड होंगे, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये कि RSI की डाइवर्जेंस जो है वो हमें शो कर रही है कि जो बुल्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ करते जा रहे हैं, और सूनर लेटर जो करेक्शन का जो प्रोसेस है वो शायद के फिर स्टार्ट हो। और 3 वेव्स की जो पुल बैक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है अगर ये 5 वेव्स यहाँ पे हम कंप्लीट कंसिडर कर लें इस वेव ब्लैक वेव 1 के अंदर, तो उसकी जो रिट्रेसमेंट होगी या जो करेक्शन होगी वो 61.8% की रिट्रेसमेंट लेवल जो है उस तक ये ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस वेव स्विंग वेव 4 का जो लो है वो भी यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। तो ये बहुत ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे ये लेवल जो है वो एक्ट कर सकता है। ठीक है, जो कॉमन चीज़ है इन दोनों वेव काउंट्स के अंदर वो ये कि सोनर लेटर हमें एक पुल बैक में ज़रूर जाना चाहिए, चाहे वो एक माइनर डिग्री लेवल पे हो या फिर एक बड़े डिग्री लेवल पे हो, लेकिन हमें एक पुल बैक जो है वो ज़रूर एक्सपेक्ट करना चाहिए इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगेन हम यहाँ इस वक्त ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये जो वेव 5 है या फिर कि यहाँ पे रेड वेव 5 है या ब्लू वेव 5 है, दोनों केसेस के अंदर ये कितनी एक्सटेंडेड होगी इसको डिसाइड करना अब ये हमारे ये हम नहीं कर सकते। हमें इसके क्लूज उस वक्त मिलेंगे जब हमें एक डिसाइसिव बेयरिश मूव जब है हमें मिल जाता है, तो हम उसके बाद ही हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम टॉप हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट्स में सबसे पहले हम बात कर लेंगे साजगार के बारे में।
سازگار کی دیکھیں یہ ٹریڈ بھی ہم نے کی تھی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ہم اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ مینیج کر چکے تھے. اب اگر اس لیٹسٹ پکچر کو اگر ہم دیکھیں، بلکہ میں تھوڑا پریویس ویوز بھی آپ کو دیتا چلوں کہ ہم اس موو کو، اس سازگار کی ٹریڈ کو اس اکتوبر، میرے خیال میں مارچ 2005 سے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے ٹریڈ بھی کی اور ہمیں جو ڈیزائرڈ لیولز تھے، جو ٹارگٹس تھے، وہ بھی ہم نے اچیو کر لیے ہیں. ایکچولی ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہاں سے ہماری ٹریڈ تھی، اس ایریا سے ہماری ٹریڈ تھی، اور تقریباً ہم یہاں سے ایگزٹ ہو چکے تھے. تو بہرحال اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ دیٹ از ویری ڈیسائسو، لیکن اسٹل وی کین کاؤنٹ 5 ویوز ان ریڈ ویو 1. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کر لیں تو ایک لیڈنگ ایکسپینڈنگ ڈائگنل میں ویو 1، پھر ویو 2، ایک چھوٹی سی ویو 3، ویو 4، اور ایک بہت ہی اسٹرانگ ایکسٹینڈڈ ویو 3 جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. ویو ایکسٹینڈڈ ویو 5 جو ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے جب 5 ویوز آپ کو مل جاتی ہیں تو اس کے اگینسٹ ایک 3 ویوز کا پل بیک جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا، اور یہ پل بیک جو 61.8% کی ریٹریسمنٹ لیول ہے وہاں تک بھی یہ آ سکتا ہے. یہاں پہ کچھ اوپن گیپس ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان گیپس کو بھی یہ جو پل بیک ہے یا 3 ویوز کی جو کریکشن ہے یہ ان گیپس کو بھی فل کر دے. ٹھیک ہے، ایک ویو کاؤنٹ یہ بنتا ہے. دوسرا ویو کاؤنٹ اگر کہ یہاں پہ ہمیں فار اینی ریزن یہ جو کنسولیڈ ڈراپ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، یہ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے اور ایک لوڈ چھوٹی سی کنسولیڈیشن یہاں پہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نیو ہائی ہمیں ایک دیکھنے کو مل جاتا ہے. یہاں پہ ایک 3 ویوز کا فار ایگزامپل یہ ہمیں ایک ڈراپ ملا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ کنسولیڈیشن، اور پھر ایک نیو لو کے ساتھ یہاں پہ ایک اسمالر ڈگری لیول پہ ہمیں ایک کنسولیڈیشن مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نیو ہائی مل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اپنے ویو کاؤنٹس کو پھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین بات یہی ہے کہ ہم نے 5 ویوز ہمیں ملنے چاہیے تھی، وہ شاید کہ ہم اس ریڈ ویو 1 کے اندر شاید ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ناؤ چونکہ انڈیکس کی بھی حالت یہی ہے کہ ایک پل بیک جو ہے وہ بڑا ابویس لگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ڈیپر ہو، اور یہ 61.8% کی ریٹریسمنٹ جو لیول ہے یہ یہاں تک ہم آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ سازگار کے اندر اب کسی کی بھی میرے خیال میں اگر لانگس ہیں، ہولڈنگ ہے، تو ان کو اب سیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ کرپ کی طرف. اے ایس ایل کے بارے میں ہم بات کر لیں گے. اے ایس ایل میں بھی ہم پریویس چارٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، اور ابھی اس کرنٹ لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو اس بلو ویو 1 کے اندر ہم 5 ویوز جو ہیں اس کو ہم ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں تو اگر ویو 1، پھر ایک رننگ فلیٹ میں ویو 2، پھر ایک ایکسٹینڈڈ ویو 3، پھر ایک کنسولیڈیشن ویو 4، اور پھر ایک نیو ہائی کے ساتھ ویو 5، یہاں پہ 5 ویوز ہمیں مل چکی ہے. اگین 5 ویوز جب بھی مل جاتی ہیں تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا پل بیک جو ہے اسے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا ہوگا، اور یہ پل بیک جو ہو سکتا ہے 61.8% کی جو ریٹریسمنٹ لیول ہے وہاں تک بھی یہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پریویس سوئنگ لوز جو ہیں وہ بھی اسی 61.8% لیول کے آس پاس ہی آ رہے ہیں. تو موسٹ ایکسپیکٹڈلی پرائز 6 سے 5.5 کے آس پاس یا 5.6 کے آس پاس یہاں آ کے ایک 3 ویوز کا جو پل بیک ہے وہ یہاں پہ سپورٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پوائنٹ آف انٹرسٹ، جہاں سے ہمیں لانگ جو ہے اپارچونیٹیز ڈسکور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ کرپ کی طرف. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ہم نے بات کی تھی ٹیکنالوجی سیکٹر سے، ہم نے سسٹم کے بارے میں بات کی تھی. سسٹم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھیں یہ انٹراڈے کے چارٹس ہیں. یہاں پہ ہم اس ہائی کے بعد اگر دیکھیں جہاں پہ ویو ایکس ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ جو ڈراپ ہے بہت ڈیسائسو ڈراپ ہے. اس کو ہم 5 ویوز کے اندر ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹرائنگل ویو 4 کے اندر، تو ظاہر ہے جب یہ ریڈ ویو ایکس ہے تو ریڈ ویو وائی کے اندر منیمم 3 ویوز کا ایک سائیکل ہمیں ملنا چاہیے تھا، جس کی پہلی ویو اے جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہے 5 ویوز کے اندر، اور پھر اس کے بعد ویو بی جو ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس 3 ویوز کا جو سائیکل ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک ڈراپ بھی دیکھا جو کافی ڈیسائسو ہے، اور اس ڈراپ کے اگینسٹ پہ ہمیں ایک 3 ویوز کا پل بیک بھی مل چکا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے پرائس جو ہے ڈیسائسولی یہ کیا کرے گی، یہاں سے گرنے کے امکانات نظر آئے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی دیکھیں تو ہم صرف 2 ویوز ہی ہماری کمپلیٹ ہو چکے. ویو اے، ویو بی اور ویو سی کے لیے پرائس نے مزید نیچے ضرور آنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے سسٹم کے اندر ہم اس وقت فار دس پوائنٹ ان ٹائم ہم اس میں بیرش ہی ہیں.
ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف۔ نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کہ ہم بات کریں گے ایچ بی ایل کے بارے میں۔ ایچ بی ایل کا اگر چارٹ ہم دیکھیں تو اس میں یہ ویو 2 کے بعد اگر ہم دیکھیں اس ویو 3 کے اندر ہمارے پاس 5 ویوز جو ہیں وہ ایزیلی ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگین کہ اس ریڈ ویو 1 کے اے کے اندر ہمارے پاس 5 ویوز ہونی چاہیے تھی، جس کی تھرڈ ویو یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی اور اس کی فورتھ ویو یہاں پہ کافی کمپلیکس گئی ہے۔ تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو کمپلیکس اسٹرکچر یہاں بن رہا ہے یہ ایک 5 ویوز کا سائیکل، ایک ٹرائنگل کی شیپ جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمیں ایک ٹرائنگل ملے، اور چونکہ ہم 38.2% کے ریٹریسمنٹ لیول کو بھی ہم اچیو کر چکے ہیں، تو موسٹ ایکسپیکٹڈلی یہاں پہ تھوڑی سی مزید کنسولیڈیشن کے بعد ایک نیو ہائی جو ہے پھر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے اس ویو ریڈ ویو اے کے اندر ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 5 ویوز ہونی چاہیے تھی، جس کی اب اس وقت ہم شاید کہ سیکنڈ لاسٹ ویو جو ہے وہ اس وقت انفولڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے گائز۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کی ویڈیو میں بس میرے خیال میں اتنا ہی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ویب سائٹ پہ آ جائیے، ہماری سبسکرپشن لے لیجیے گا، اپنے ڈیزائر سبسکرپشن جو ہے وہ پلان سلیکٹ کر لیں، اور یہاں پہ 23 ڈفرینٹ سیکٹر سے 100 ٹاپ سٹاکس کو ہم اسی طرح اپنی انالیسس جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہاٹ پکس ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ وہ سٹاکس ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں پوٹینشیل کوئی اپارچونیٹی نظر آتی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ ہم ریکمنڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔